بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مسنون وضو کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج ہم وضو کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا وضو کرتے وقت اور وضو کرنے سے پہلے اور وضو کرنے کے بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور بعد میں شہادت پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت کوئی خاص دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں ثابت بھی نہیں ہوتی، حدیث کے مطابق یا سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں، اور یہ جو میں کہہ رہی ہوں، جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، تمام احادیث اور تمام چیزیں جو ہیں وہ نماز نبوی میں درج ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز نبوی کتاب خرید کر یا ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود بھی مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اب وضو کے دیگر مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ احادیث میں وضو کے اعضاء کو دو بار اور ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر عمل تین بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اعضاء کا تین بار دھونا سکھایا اور فرمایا، اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس تین بار دھونے پر زیادہ کرے یا کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے یا 4 5 دفعہ دھو لے، تو پس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب مسنون وضو کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف اور ثنا و بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امتی وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب اگر سنت کے مطابق وضو نہیں کیا جاتا اور وضو کا دھیان نہیں رکھا جاتا اور کچھ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ خشک ایڑیوں کا عذاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا۔ ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، بس وضو پورا کیا کرو۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ جو اچھی طرح وضو کرتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ولی دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میری مقدر میں تھی ضرور پڑھی، یعنی کہ ہر وضو کے بعد نوافل ادا کیے۔ اب اس میں کچھ اور بھی احکامات ہیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور موزوں پر مسح بھی کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز مل سکے۔ معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ دودھ پینے سے کلی کر لینی چاہیے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا، اس میں چکنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستو کھائے، پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ موزوں وغیرہ پر مسح کے متعلق احکامات اور مسائل۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں موزے اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ شریح بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پاخانہ، پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں۔ ہاں، جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے ہیں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے۔ البتہ اگر ویسے ہی کوئی دوسری حاجت پوری کی ہو یا نیند آ جائے تو اس کے بعد موزے نہ اتارے جائیں، بلکہ جو مقررہ مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور رات، یعنی کہ 5 نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ظہر کے وقت آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو آپ اگلی ظہر پڑھنے سے پہلے آپ کو دوبارہ اپنے موزے اتار کر وضو کرنا ہوگا۔ 5 نمازیں آپ ایک وضو میں کر سکتے ہیں موزے کے ساتھ۔ جرابوں پر مسح کرنے کا بیان۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کرام کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرابوں پر مسح کرنا۔ سیدنا عقبہ بن عمر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جرابوں پر مسح کیا۔ سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کیا، پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھیں ان پر مسح کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جرابوں پر مسح کرنے کا ذکر کیا ہے، جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اس طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ پگڑی پر مسح کرنا۔ سیدنا عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ اس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پگڑی پر مسح فرمایا۔ یہ تھے کچھ وضو کے بارے میں احکامات، سنتیں، کن کن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور کن کن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی، کرنے سے منع فرمایا، اور ہم ان کے امتی ہونے کے حوالے سے ہمیں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔